السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا، اور یہ بھی پوچھا ہے کہ عید کے دن روزہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں، اور یہ جو ذوالحجہ کے بہترین اور سب سے افضل ترین دن سال کے آ رہے ہیں، اس میں روزہ رکھا جائے یا کیا کیا جائے۔ دیکھیے، سب سے پہلے بات کرتے ہیں عرفہ کے دن کے روزے کی۔ وہ لوگ جو حج میں نہ جا سکے ہوں، یعنی حجاج کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، وہ دنیا کے کسی خطے میں بھی ہوں، مکہ میں ہوں، دوسرے ملکوں میں ہوں، دوسرے شہروں میں ہوں، ان کے لیے مستحب اور افضل ترین عمل یہ ہے کہ وہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھے۔ یعنی جس دن حاجی میدان عرفات میں حج ادا کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر سنتین السنۃ التی قبلہا والسنۃ التی بعدہا، کہ عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے پورا یقین ہے کہ یہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے، 1 سال جو گزر گیا ہو اور 1 سال جو آنے والا ہے۔ تو یہ سال کا سب سے افضل ترین دن ہے، کیونکہ اس دن حج ہوتا ہے۔ اسلام کا 5واں رکن ہے، بہت بڑا رکن ہے، جو اس دن ادا ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج عرفہ، حج عرفہ کے دن کا نام ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے عید والے دن روزہ رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید والے دن کا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو۔ یعنی ہمارے ہاں چھوٹی اور بڑی عید کہا جاتا ہے، چھوٹی عید ہو عید الفطر یا بڑی عید ہو قربانی، عید والے دن کا روزہ رکھنا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دن کھانے پینے کے ہیں اور اہل و عیال کے ساتھ وقت گزارنے کے ہیں، لہٰذا اس دن روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ جہاں تک ان سارے دنوں کی بات ہے روزہ رکھنے کی، تو ظاہر ہے عید والے دن روزہ منع ہے۔ بقیہ ہمارے پاس 9 دن رہتے ہیں، 1 ذوالحجہ سے 9 ذوالحجہ تک، اگر کوئی سارے رکھ سکتا ہو الحمدللہ، یہ بہت بڑا بہترین اور افضل ترین عمل ہوگا۔ سارے نہ رکھ سکتا ہو، جتنے اس کے اندر طاقت ہو وہ رکھ لے۔ اس میں سوموار جمعرات آئے گی، اس کا رکھ لے۔ تو یہ نفلی روزے ہیں، زیادہ سے زیادہ رکھے تو انشاءاللہ ثواب ہے، نہیں تو کم از کم 9 کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ بعض بھائی پوچھتے ہیں کہ کس حساب سے رکھے، اپنے حساب سے یا مکہ کے حساب سے جس دن حاجی وہاں ہوں؟ تو بہت سارے علماء کا یہ خیال ہے، کیونکہ اس کا تعلق حج سے ہے اور حج صرف مکہ میں ہوتا ہے، لہٰذا مکہ کے حساب سے رکھا جائے جس دن 9 مکہ میں ہو۔ بعض نے حدیث میں جو 9 ذوالحجہ کا لفظ ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا بہت سے علماء نے کہ 9 تاریخ کا روزہ رکھا جائے، مکہ میں چاہے کوئی تاریخ بھی ہو۔ تو میرے خیال میں بعض اور علماء کا بھی یہ خیال ہے، اور ہم جیسے ناقص علم طالب علموں کی بھی یہ بات ہے کہ اس اشکال سے نکلنے کے لیے اگر 2 روزے رکھ لیے جائیں، ایک مکہ کے حساب سے اور ایک اپنے حساب سے، تو وہ سب سے بہتر ہوگا، کیونکہ یہ دن ایسے ہیں کہ ان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا ثواب کا کام ہے۔ تو ایک مکہ کے حساب سے رکھ لیں، ایک اپنے ملک کے حساب سے رکھ لیں، تو یہ انشاءاللہ بہتر عمل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔